تو حق تعالی شانہ کی ذات عالی نے زندگی گزارنے کا جو نظام دیا ہے وہ بلا شبہ بہت بڑا فائدے کا نظام ہے۔ دنیا کے فائدے بھی ہیں اس میں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ دنیا چونکہ چھوٹا میدان ہے اس لیے یہاں اس کے تھوڑے فوائد ظاہر ہوں گے، اور آخرت چونکہ بڑا میدان ہے اس میدان کی وسعت کے اعتبار سے بڑے بڑے فوائد ظاہر ہوں گے۔ اس نظام سے متعلق یعنی اس نظام پر عمل کرنے والوں کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے جو بشارتیں رکھی ہیں اور جو خوشخبریاں رکھی ہیں اور جو انعامات اور صلے رکھے ہیں، وہ انعامات اور صلے اس دنیا کے چھوٹے میدان میں پورے نہیں آ سکتے۔ جگہ چھوٹی ہے، انعامات بڑے ہیں۔ چھوٹی جگہ میں بڑی چیز کوئی اس طریقہ ہی نہیں ہے اس کا کہ اسے پورا کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، پتیلے ہوتے ہیں بازار میں رکھے ہیں، اس کے سیٹ بیچ رہے ہیں، پتیلوں کے سیٹ بیچ رہے ہیں، اور طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دکھلاوے کے لیے انہوں نے بعض اوقات بڑا پتیلا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، 4 پتیلے، 6 پتیلے، 7 پتیلوں کا ایک سیٹ۔ اب جب وہ ڈھکنے بیچ میں سے ہٹا دیں ان کے، پتیلا اور اس کا ڈھکنا جب ڈھکنے بیچ میں سے ہٹا دیں تو سب سے بڑا جو ہے اس میں اس سے چھوٹا، اور اس کے اندر اس سے چھوٹا، اور اس کے اندر اس سے چھوٹا، حتیٰ کہ وہ ایک پتیلے کے اندر 6 پتیلے 7 پتیلے آ جاتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آ جانے والی بات۔ اب جو اصل بات ہمیں کہنی تھی وہ یہ کہ بڑا پتیلا سب سے اوپر والا، سب سے نیچے والا پتیلا بڑا جو سب سے ہے، اس کو سب سے اوپر والی چھوٹی پتیلی کے اندر داخل کر کے ہمیں دکھاؤ۔ سب سے چھوٹے پتیلے میں اس بڑے پتیلے کو داخل کر کے دکھاؤ، کیسے داخل کر سکو گے؟ کوئی طریقہ ہے کیا؟ بڑے میں چھوٹا تو آ سکتا ہے لیکن چھوٹے میں بڑا کیسے آئے گا بھائی؟ ہاں، اللہ کے انعامات بڑے ہیں، آخرت کے انعامات بڑے ہیں، اور بڑے بڑے انعامات انہوں نے عطا کرنے کے لیے میدان بھی بڑا رکھا ہے۔ زندگی بڑی ہے اور میدان بڑا ہے، ایسا بڑا کہ جیسے اللہ کی بڑائی کو کما حقہ ادا نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے آخرت کی بڑائی کو کما حقہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہت بڑا۔ اب اندازہ کیجئے کہ کتنے کروڑ ہا کروڑ اللہ کی مخلوق، ابن اولاد آدم، اور ان سب کو انعام ملنا، اور یوں کہیں کہ جو آدمی جو جنتی سب سے کم درجے کا جنتی ہے، درجہ تو اس کا کم نہیں ہوا، وہ جنتی جو ہوا تو درجہ کیسے کم ہوا؟ لیکن بڑوں کے اعتبار سے چھوٹا جنتی۔ جنت میں بھی درجات تو ہوں گے نا، بڑے درجے کے لوگ، اس سے کم درجے کے، اس سے کم درجے کے۔ جو ادنا درجے کا جنتی ہے اس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اب بات سمجھیے وہ پتیلے والی جو میں نے پہلے عرض کی۔ دنیا 1 گنا ہے، اس پتیلوں کے سیٹ کو 10 پتیلے کر لیجئے، یہ سب سے چھوٹا پتیلا ہے، یہ سب سے چھوٹا، یہ دنیا یہ سب سے چھوٹے پتیلے کے قائم مقام ہو گئی۔ اب اس میں جو سب سے آخر والا بڑا پتیلا ہے 10ویں نمبر کا، وہ اس میں کیسے داخل ہوگا بھائی؟ سب سے چھوٹے میں 9 یا 10 پتیلے کیسے آئیں گے؟ سب سے بڑا تو کویا، اس سے جو ذرا سا بھی بڑا وہ بھی تو نہیں اس میں آتا۔ سب سے اوپر والے پتیلے کو 1 نمبر قرار دے دیجیے، 1 نمبر والا پتیلا دوسرے میں بھی تو نہیں آ رہا۔ اللہ کے ہاں انعامات یہ ہیں، اور یہ کہ لوگ یوں کہیں کہ وعدہ فردہ پہ ٹال رہے ہیں، وعدہ فردہ پہ ٹال رہے ہیں، وعدہ فردہ پہ نہیں ٹال رہے، وقت نہیں ہے وگرنہ میں تفصیل سے عرض کرتا، ایسے جیسے 2 اور 2 4 ہوتے کہ دنیا کا سارا نظام بھی تو اسی طرح چل رہا ہے۔
خود 24 گھنٹے کی زندگی میں اگر 20 باتیں کرتے ہو تو کیا ساری نقد ہیں؟ وہ بھی تو سارے اسی پر چل رہے ہیں، کل کو ہوگا، پرسوں کو ہوگا، ترسوں کو ہوگا۔ اگر آپس میں ایک دوسرے کی بات پر مشاہدے کی بنیاد پر یقین کرتے ہو اور اس پر زندگی کی بنیاد رکھتے ہو تو اللہ وحدہ لا شریک جو احکم الحاکمین ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور انہوں نے بندوں کو حکم دے رکھا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، ارے وعدے پورے کیا کرو، وعدوں کے متعلق سوال ہوگا، پوچھ ہوگی، وعدوں کے متعلق پوچھ ہوگی، وعدے پورے کیا کرو۔ جو خود بندوں کو اس کا مکلف بنائیں وہ خود کیوں نہیں پابندی کریں گے؟ وہ اللہ جب اس کا وعدہ دے رہے ہیں کہ ہم دیں گے یہ، تو وہ کیوں نہیں وعدہ پورا کریں گے؟ بندے آپس میں مشاہدے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی بات پہ یقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کے وعدے کو سچا جانتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر اپنی تجارت، زراعت، صنعت، گھریلو زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہی معاملہ اللہ کے ساتھ کرنے پہ کیوں راضی نہیں ہے؟ ایمان کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر، ایمان بالغیب۔ اس اللہ کے وعدے پر کیوں نہیں یقین کر لیتے جو خالق ہے، مالک ہے، جس نے زندگی دی ہے، جو موت اس کے ہاتھ میں، سب نعمتیں اس نے دی ہیں، سب کچھ اس کا دیا ہوا، اور اس کے وعدے پہ یقین نہ کرنا بڑا تعجب خیز، مضحکہ خیز۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ عقل میں نہیں آتا۔ ہاں، اور عقل کی حقیقت اور حیثیت یہ کہ عقل کا خالق بھی تو وہ ہے، اور اگر وہ چاہے تو پل بھر میں، ہاں پل بھر میں یوں جھٹکا لگا اور گیا، اب کچھ بھی نہیں، نہ کوئی دانائی، نہ کوئی دانشوری، نہ کوئی علم، نہ عمل، کیا ہے؟ پاگل ہو گئے۔ کیا ہوا؟ بیٹھے تھے، اچانک خبر سنی، اچانک خبر سنی، کبھی دل فیل ہو گیا، کبھی دماغ فیل ہو گیا۔ کار میں بیٹھے بیٹھے پیچھے سے آئے، جھٹکا لگا، ہمارے ایک تعلق والے تھے، کئی سال پرانی بات ہے، 75 کے قریب کی بات ہوگی، لاہور میں گاڑی میں جا رہے تھے، پیچھے سے آئے، جلدی میں تھے ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے، تو پیچھے آئے، جھٹکا لگا، کچھ نہیں ہوا ان کو، جسم کو کوئی چوٹ نہیں آئی، لیکن وہ جھٹکے میں گردن کا کوئی موہرا پٹھا ایسے طور پہ ہل گیا اس بری طرح سے تو وہ سنبھل ہی نہیں پائے، کئی سال بیچارے زندہ رہے، لیکن وہ جھٹکا بس ایک جھٹکے میں گیا تھا، بھلے چنگے ٹھیک ٹھاک گھر سے چلے۔ ہاں، اس عقل میں بات نہیں آتی، عقل کی حقیقت اور حیثیت، ہاں اس کی سلامتی اس وقت تک ہے جب تک اس کا مولا، اس کا رب، اس کا خالق چاہے، اور جس دن وہ نہ چاہے اس دن نہیں ہے۔ عقلوں کا استعمال بیجا طور پہ ہونے لگا، عقلوں کا استعمال بیجا طور پہ ہونے لگا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عقل اگر اپنے خالق کو نہ پہچان سکے، اجی اپنے خالق کو نہ پہچان سکے، اپنے مالک کو نہ پہچان سکے تو وہ عقل کیا ہے؟ اسے اس کا نام بے عقلی رکھنا چاہیے، اسے عقل ہی نہ کہنا چاہیے، یقین مانیے۔ آپ اندازہ فرمائیے، ایک چھوٹا بچہ 2 سال کا، 2.5 سال کا، کبھی کبھی بچے ماں کے ساتھ اس طور پہ چپک جاتے ہیں، یا ماں کے لیے اس کے اندر طلب اتنی شدت کے ساتھ ہوتی ہے کہ قریب میں 7 عورتیں بھی اس کی حقیقی ممانی، پھوپھی، چچی، بہن، فلاں فلاں، دادی، نانی، سب اس کو بہلا رہی، بچے کو سب بہلا رہی، باری باری گود لے رہی، اور عورت ہونے کو عورت ہے، عمر ہونے کے ناطے ہم عمر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ 2-2.5 سال کا بچہ جس میں شدت طلب ہے ماں کے لیے، وہ ماں کے بغیر مطمئن نہیں ہوتا، ماں ہی آوے گی تو وہ چپ کرے گا، وگرنہ روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ وہ لمحے بھر کو لیتی ہیں، تھوڑی دیر کو چپ کرتا ہے، اور جب آنکھ کھول کے دیکھا کون ہے، میری ماں نہیں ہے، پھر رونا شروع ہو گیا۔ ایک 2.5 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ اپنی ماں کو پہچانے ہے جو اس کی خالق نہیں ہے، صرف دنیا میں اس کی آمد کا ذریعہ ہے، اور اللہ نے اس کی پرورش کا ذریعہ اس کو بنایا ہے، تربیت کا ذریعہ بنایا ہے، اور اللہ نے اس کے دل کے اندر
ماں کے دل کے اندر اس کے لیے رافت، محبت اور شفقت ڈالی. وہ اتنا سا صرف پیار دیتی ہے اسے، اور اس کی چاہت، اس کی طلب اتنی شدت کے ساتھ کہ اس کے بغیر 10 عورتوں پر بھی وہ مطمئن نہ ہو. نہیں، ماں چاہیے، ماں چاہیے. ماں کی ایسی پہچان اس چھوٹے سے بچے کو. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایسی عقل و دانش کا ماتم کرنا چاہیے کہ دانشور کہلائے، بڑا فاضل کہلائے اور بڑا پڑھا لکھا کہلائے، اور عقل کے خالق کو نہ جانے، خالق کو نہ پہچانے، اپنے مالک کو نہ پہچانے، اپنے رب کو نہ جانے. یہ عقل نہیں ہے، یہ بے عقلی ہے، یہ بے عقلی ہے. عرض یہ کر رہا تھا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں کہ وعدہ فردہ پر، ایمان بالغیب پر، میرے دوستوں ان وعدوں پر یقین کرنا چاہیے جو اللہ نے بندوں کو دلائے کہ آخرت بڑی جگہ ہے، وہاں بڑے بڑے انعامات ظاہر کیے جائیں گے. دنیا چھوٹا میدان ہے، اس کے چھوٹے منافع یہاں ظاہر ہوتے ہیں، اور ہے سراسر یہ نفع کا سودا ہے، یہ سراسر نفع کا سودا. لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، نفع یہ تب دے گی حقیقت، یہ دین نظام جو ہو یہ نفع تب دے گا جب حقیقی بنیادوں پر ہو، حقیقی بنیادوں پر ہو. حقیقی بنیاد پر جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی اس وقت تک نافع نہیں ہوتی. اور اس کی حقیقی بنیاد کیا ہے؟ ایمان. ایمان، پختہ ایمان. وہ پختہ ایمان کہ جہاں روکنے کی جگہ ہو کسی کام سے وہ اسے روک دے. ایمان اندر کی ایک طاقت کا نام ہے، ایمان اندر کی ایک قوت کا نام ہے کہ جہاں رب نے روکا ہے وہاں وہ رک جائے، بندے کو روک دے کہ نہیں میں نہیں بڑھوں گا اس کی طرف. اور جہاں رب نے چلنے کا حکم دیا باوجود کہ 1000 رکاوٹیں ہوں وہ رکے نہیں، وہ چل دے اور ایمانی قوت سے راستہ نکالے، اپنی ایمانی قوت سے راستہ نکالے اور ان رکاوٹوں کو توڑ ڈالے، رکاوٹوں کو عبور کرے ایمانی قوت سے. لیکن یہ تب جب ایمان میں خود قوت ہو، ایمانی قوت، ایمانی قوت، ایمان حقیقتاً واقعتاً موجود ہو، اور پھر اس کی بنیاد پر جو اعمال کیے جائیں گے میرے دوستو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے منافع ظاہر نہ، واللہ کہ کبھی ممکن نہیں ہے. یہ اس طرح سے، یہ اس سے بھی زیادہ بڑی حقیقت ہے جس طرح یہ حقیقت ہے کہ زمین ہمارے پیروں کے نیچے ہے اور آسمان ہمارے اوپر ہے. یہ اس سے بھی زیادہ بڑی حقیقت ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی ایمانی طاقت اندر رکھتا ہو، ایمان اس نے بنایا ہو، ایمان کی اس نے محنت کی ہو، اور پھر ایمان کی بنیاد پر دین کے اعمال اس سے سرزد ہوں، اعمال صالحہ کو وہ اختیار کرے اور اس کے منافع اسے نہ ملے، اور اس کے منافع اسے نہ ملے. یہ ناممکن بات. بھائی بارش ہو رہی ہے، کسی نے اطلاع دی کہ بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے بارش ہو رہی ہے، اب باہر گئے تو پانی نہیں ہے کہیں، بارش کی جو بوندیں ہوا کریں پانی نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے. اب بھلا بارش بغیر پانی کے بھی ہوتی ہے کہیں؟ کہ بارش ہو رہی ہے بغیر پانی کے؟ بغیر پانی کے بارش کبھی کسی نے دیکھی؟ جس طرح بارش بغیر پانی کی نہیں ہوتی. پانی ایک حقیقت ہے، گلاس میں اسے ڈالا جاتا ہے، اللہ نے اس کو ایک وجود عطا کیا ہے پیاس کے بجھانے کے لیے، بندوں کی دوسری ضروریات پوری کرنے کے لیے. گلاس کہ اس میں حقیقت پانی، وہ ایک مائع، ایک سیال مادہ وہ نہیں ہے، اور کہیں کہ جی یہ پانی ہے. بھائی وہ پانی جو اس کا اصلی وجود ہے اس کے بغیر بھی کہیں پانی ہوتا ہے کیا؟ میرے دوستوں جس سے یہ نہیں ہوتا ایسے ہی یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایمانی قوت اندر موجود ہو اور اعمال صالحہ آدمی اختیار کرے اور پھر اس کے منافع اسے نہ ملے. یہ نہیں ممکن، یہ نہیں ہوتا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایمان ایک وہ ہو جو زندہ حقیقت ہوتی ہے، اور ایک ایمان وہ بات ہو کہ اس جیسی کوئی چیز ہے، اس کی جیسی کوئی چیز ہے، اس کی جیسی ہم نے کوئی صورت بنائی ہے. ایک ہوتی ہے اصلی ریل، ایک ہوتی ہے اصلی ریل، وہ اس کے لیے باقاعدہ اسٹیشن ہوتا ہے، ٹکٹ ہوتا ہے، اس کا ٹکٹ کلیکٹر ہوتا ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، انجن ہوتا ہے، ڈبہ، سیٹ، ریزرویشن، ایک نظم ہے پورا. اس میں لوگ یہاں سے بیٹھتے ہیں توبہ ٹیکسنگ پہنچ جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں گجرات پہنچ جائیں گے، اور تھوڑی دیر میں کراچی پہنچ جائیں گے،
کہاں سے کہاں اٹھا کر کے بندوں کو یہاں سے وہاں لے جا رہی. اس کے بالمقابل بچے ایک ریل بنایا کرتے ہیں. پاس والے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے, اینٹوں کے پاس جا کے بچے ریت سے اور اینٹوں سے کھیلنے لگے. اب ایک اینٹ کو سامنے سیدھا کھڑا کیا, اس کے پیچھے ایک اور کھڑی کی, اس کے پیچھے ایک اور کھڑی کی, اس کے پیچھے ایک اور کھڑی کی. اب 4 اینٹیں اور یہ ہماری ریل ہوئی. یہ ہماری, بچے کیا کہہ رہے ہیں, یہ ہماری ریل ہے, یہ ہماری ریل ہے. ہاں, بچوں کے کھیلنے کو ریل وہ اچھی ہے, تھوڑی دیر کا دل بہلاوا ہے. ابھی کوئی بچہ ان میں سے بگڑے گا, لات مار دے گا. اب بچے رو رہے ہیں کہ اس نے ہماری ریل توڑ دی. ابا اس نے ہماری ریل توڑ دی, ہم نے ریل بنائی تھی, اس نے ہماری ریل توڑ دی. اب وہ ریل جو بچے بناوے ہیں انہوں نے اسے ریل کی شکل قرار دے لیا, لیکن کیا ریل وہ چلتی ہے؟ کیا وہ چلتی ہے؟ کسی مسافر کو کسی دوسری جگہ پہنچا سکتی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. ایک صورت ہے, اسے بچوں نے ریل قرار دیا. نفع اس کا, منافع کچھ نہیں. پاس والوں کی ریت پڑی تھی, مزدور نے تھوڑا اس پر چھڑکاؤ کیا کہ اڑے نہیں. اب بچوں کا کام بن گیا کہ گیلی ریت سے ان کے گھروندے خوب بنے. بچے آئے اور ریت سے کھیلنے لگے, اور مٹھی بھر یہاں ڈالا وہاں ڈالا, یہ کمرہ ہوا, یہ صحن ہوا, یہ برآمدہ ہوا, یہ ایسا ہوا, یہ ویسا ہوا, یہ ہمارا گھر ہوا. بچے کھیل رہے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہوا. اب اس کا بھی وہی حال. تھوڑی دیر جو اسے کھیلتے رہے, دیکھتے رہے, ایک بچہ بگڑا, اس نے لات ماری, وہ گھروندہ سارا گیا. اب وہ دوسرے رو رہے ہیں کہ چچا اس نے ہمارا گھر توڑ دیا, اس نے ہمارا گھر توڑ دیا. اجی ٹھیک, بچوں نے ایک شکل بنائی اور اسے گھر قرار دیا, لیکن کیا وہ گھر سردی سے بچاؤ کا سامان ہے, گرمی سے بچاؤ کا سامان ہے؟ وہ کسی کے رہنے کے کام آ سکتا ہے کیا؟ محض ایک صورت تھی, بچوں کا دل بہلاوا تھا, بچوں کا کھیل تھا, کسی کام نہیں آ سکتا. ایک صورت سی بنائی, اسے گھر قرار دیا, اسے بنا کے خوش ہو رہے ہیں, اس کے ٹوٹنے پہ غمگین ہو رہے ہیں. کچھ بھی تو نہیں. حقیقت جو گھر کی ہو وہ تو اور ہوا کرتی ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, غور کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ ایمان جس کے ہم مدعی ہیں, ایمان جس کے ہم مدعی ہیں, کیا حقیقی اور واقعاتی ایمان ہے یا اس کے ساتھ کسی ملتی جلتی صورت کو ہم نے ایمان قرار دیا ہوا ہے؟ وہ بچوں کے گھروندے کی طرح سے, جیسے بچوں کا گھر ہو, جیسے بچوں کا ریت کا گھروندہ ہو. ہاں, اس کو دیکھنے کے لیے, پرکھنے کے لیے عام روزمرہ زندگی میں بھی تجربہ کیا جا سکتا ہے, دکان میں تجربہ کیا جا سکتا ہے, عام گفتگو روزمرہ کی اس میں بھی تجربہ کیا جا سکتا ہے. اگر حقیقت ایمان ہوگی, اگر حقیقت ایمان ہوگی تو اس کو جھوٹ بولنے سے روک دے گی. یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ حقیقت ایمان اندر موجود ہو اور وہ آدمی جھوٹ بھی بولے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی میں ایمان بھی موجود ہو اور وہ جھوٹ بھی بولے, اور وہ جھوٹ بھی بولے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے, بازار میں تشریف لے گئے, اور جیسے بازار میں مختلف چیزیں بک رہی ہیں, ایک آدمی گندم کا ایک ڈھیر لگائے ہوئے بیچنے کے لیے برائے فروخت کھڑا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندم میں ہاتھ ڈالا, جیسے خریدار لوگ یوں اس میں ہاتھ ڈالا کریں. ہاتھ جو ڈالا تو اندر سے گیلی گندم نکلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے, حیرانگی کا اظہار فرمایا, اور اس بیچنے والے سے کہا کہ بھائی یہ کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ, بارش آئی تھی یہ بھیگ گئی, بارش آئی تھی یہ بھیگ گئی. وہ بھیگی ہوئی کو میں نے اندر کر دیا, اور اس میں سے ایک خشک بوری, سوکھی ہوئی گندم کی ایک بوری یا 2 بوری, کچھ گندم اوپر ڈال دی, کچھ گندم اوپر ڈال دی, تاکہ گاہک کو پتہ نہ چلے, تاکہ گاہک کو پتہ نہ چلے, اور یوں ہی سودا ہو. فرمایا من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ کرے وہ ہمارا نہیں, جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے, ہماری جمعیت میں سے نہیں, ہماری جماعت میں سے نہیں, ہماری امت میں سے نہیں, وہ ہمارا نہیں, ہم اس کے نہیں. بھائی کچھ بات سمجھ جائے. ایمان کیسا ایمان میرے دوست, جو ٹوٹ جاوے, ہر گاہک کی آمد پہ ٹوٹ جاوے. سیل بیچ رہا ہے, پوچھا اصلی ہے کہ اصلی ہے؟ اب جھوٹ بول کے بیچ دی, جھوٹ بول کے بیچ دیا. اگر کہہ دیتا کہ جعلی ہے کہ جی نہیں اصلی وصلی نہیں ہے, وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے,
تو بکتا 2.5 روپے میں. اب جو کہہ دیا اصلی ہے اور اس نے اعتبار کر لیا تو بک گیا 3.5 روپے میں. 1 روپیہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. فقیر بعض اوقات راضی نہیں ہوتے. 1 روپے کے منافع کی خاطر جھوٹ بول دیا, قطعی طور پر خلاف ایمان کام کر دیا. میں نے پہلے کیا حدیث عرض کی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان والا جھوٹا نہیں ہوتا, ایمان والا جھوٹا نہیں ہوتا. اب جو ایمان اسے 1 روپے کی خاطر جھوٹ بولنے سے نہیں روک سکا, جھوٹ بولنے سے نہیں روک سکا, میرے دوستو اس ایمان کی بنیاد پر دیکھو کتنی کمزور اور بہت ہی چیز واقع ہوئی ہے, اس کے سہارے پر اس عالم دنیا سے عالم آخرت میں پاؤں رکھ رہے ہیں. ایک دن آنا ہے نا, ایک دن آنا ہے نا کہ اس دنیا سے, اس عالم سے اس عالم میں پاؤں رکھنا پڑے گا. لیکن کس چیز کے سہارے؟ کیا ہے سرمایہ؟ کس بنیاد پہ جا رہے ہیں؟ دنیا کے کسی بھی ملک میں لوگ جاتے ہیں, وہاں پوچھتے ہیں کرنسی کیا چلتی ہے, اور تبادلہ ایکسچینج, کرنسی کا تبادلہ کرتے ہیں. جہاں جو کرنسی چلتی ہے وہاں کی کرنسی لوگ لے کے چلتے ہیں, ویزا اور پرمٹ لے کے چلتے ہیں. وہاں کتنے دن قیام ہوگا اس قیام کا بندوبست لے کے چلتے ہیں. عالم آخرت میں چلنا ہی چلنا ہے کہ اے نفس تو خوشی سے چلے یا ناپسندیدگی سے, تو اسے خود پسند کرے یا مکروہ جانے, تجھے جانا ہی جانا ہے, تجھے وہاں جانا ہی جانا ہے. لیکن کس سہارے, کس بنیاد پر؟ کہ جی ایمان کی بنیاد پر. کون سا ایمان؟ وہی جو صرف اللہ کی پناہ 1 روپے کی خاطر ٹوٹ جاتا تھا, کچے دھاگے سے بھی زیادہ کچا, معمولی, انتہائی معمولی منافع کی خاطر جو ٹوٹ ٹوٹ جاوے, اس کے سہارے پر ایک عالم سے دوسرے عالم میں تبدیلی, اس پر سفر. یہ کیا ناکامی کا سفر نہیں ہوگا؟ یہ ناکامی کا سفر نہیں ہوگا؟ ایک آدمی بزام خیش یہاں سے 1 کروڑ روپے کے چیک لے کر کے دوسرے ملک میں داخل ہوتا ہے, اور وہ سرحد پر ہی بتا دیں کہ آپ کے پاس یہ جو چیک ہیں یہ جعلی ہیں, مصنوعی ہیں, 1 کروڑ کے نہیں, یہ 1 پائی کے بھی نہیں ہے, یہ 1 پائی کے بھی نہیں ہے. اب بتائیے وہ ہکا بکا حیران و پریشان, نہ آگے کا نہ پیچھے کا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, ایمان کی محنت کیے بغیر عالم دنیا سے عالم آخرت کے اندر انتقال خدا نخواستہ وہ صورتحال نہ پیش ہو کہ کیا ہے تمہارے پاس آگے کا سفر جاری رکھنے کے لیے, کہ جی یہ ہے, یہ تو جعلی ہے, یہ نہیں چلتا, بتاؤ اور کیا ہے؟ کہ اور تو کچھ بھی نہیں. یہاں سے وہ جا چکا, آگے سفر کے لیے اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے, رہنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے. بتائیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, ایمان ایسی چیز نہیں ہے جو بندوں کے حصول سے کہیں ماورا ہو, اور کہیں آسمانوں کا یا مریخ کا یا چاند کا کوئی سفر اس کے لیے کرنا پڑے. نہیں, آسان, بہت آسان, بہت آسان. اگر بہت آسان نہ ہوتا تو اللہ اس کا سب کو پابند نہ بنا, سب کو جو دعوت دی, سب کو جو پابند بنایا, تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سبھی حاصل کر سکتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سبھی حاصل کر سکتے ہیں. اگر سبھی لوگ حاصل نہ کر سکتے ہوتے تو اللہ اس کا مطلب نہ بناتا. اس کا آسان کا طریقہ یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین, کونوا مع الصادقین, اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ, اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سچ پر یقین کیا اور سچ بولنا اختیار کیا, اللہ کے ساتھ سچے, اللہ کے رسول کے ساتھ سچے, اللہ کی کتاب کے ساتھ سچے, اور پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ سچے. عالم دنیا میں سچے اور عالم آخرت میں سچے. دنیا میں ان کا نام کچھ بھی ہو, کہاں آسمانوں میں ان کا نام صدیقین ہوتا ہے. وہ جو سچوں میں سے ہے, وہ جو سچا جو ہے, کہاں فإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله. آدمی سچ بولتا ہے, چھوٹا سچ, چلتے 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 موقع آ جاتا ہے کہ اس سے بڑا سچ. اب آسمان والے بھی دیکھ رہے ہیں اور زمین والے بھی دیکھ رہے ہیں, کیا موقع ہے لیکن سچ بولنے جیسے
آسمانوں میں بھی شور اٹھا، غلغلہ ہوا کہ واہ 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 واہ، ہمارا بندہ کامیاب ہوا ہمارے نام کے ساتھ، وہ سچ بول کے آگے نکل۔ پھر اس سطح پر وہ رہے گا، زندگی کا سفر کرتا رہے گا، موقع آ جائے گا اس سے بڑے سچ بولنے کا، اب تمہاری پھر آزمائے۔ اجی جیسے پڑھنے والوں کے، تعلیم والوں کے ہر سال امتحان ہوا کرتے نہیں ہوا کرتے، 6 ماہی، 6 ماہی اور سالانہ، اور پھر اس بنیاد پر 1 جماعت پاس، پھر 2 جماعت پاس، پھر 4 پاس، پھر 8 پاس، پھر 10 پاس، پھر 20 پاس، چلتے رہتے ہیں سلسلے۔ اسی طرح سے یہ دینی تربیتی اور تعلیمی سلسلے بھی اللہ کی طرف سے جو مقرر ہے وہ بھی چلتے رہیں، امتحانات آتے رہیں، اور جیسے جیسے یہ کامیاب ہوتے رہیں گے ویسے ویسے آگے بڑھتے چلتے رہیں، اور ان کے درجات دنیا میں بلند ہوتے رہیں، اور کتنے امتحانوں میں وہ پاس ہوئے، کتنے امتحانوں میں کتنے انہوں نے نمبر لیے، ان نمبروں کی بنیاد پر آخرت میں ان کا ایک درجہ مقرر ہے، اسی اعتبار سے ان کو کامیابی ملے گی۔ امتحانوں میں پاس ہوتے ہوتے یہاں تک کہ جو اللہ کے ہاں معیار ہے، جو ایک لیول مقرر ہے، اس معیار پر جب پہنچے تو آسمانوں میں اس کا نام صدیق ٹھہرا، زمین والے اس